ہمیں اتنا طاقتور صاحب نے بولا ہے کہ میں آپ کی عورتیں اٹھا لوں گا, میں تھوڑی بڑھیاں چک لاں گا, تھوڑے میں پیر مار لاں گا, تسی کوڑی لے کے بھی کھاؤ, تسی بڑے گندے گندے الفاظ نے. میں داتا صاحب جاتا ہوں, وہاں سے میں لنگر لے کے آتا ہوں, کم سے کم 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں. میں وہاں سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں وہاں سے لنگر لے کے آتا ہوں باجی, اور میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. یہ میرے بچے ایسے نہیں رو رہے ہیں بھوک سے, یہ میری بچی سوئی ہوئی ہے, سارا دن میں اس کو پانی میں چینی ڈال کے اس کو پلاتے ہیں, دودھ کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تیسرے دن سیدھا ڈی پی او صاحب کے پاس چلے گئے ہیں. ادھر جا کے ہم لوگوں نے درخواست دی ہے, یہ سارا حوالہ دیا ہے تفتیشی کا, ایسے ایسے ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو اس نے مجھے بولا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کرو, آپ میرے بیٹے ہیں, میں آپ کی باپ کی جگہ ہوں. کنہوں نے کہا؟ تفتیشی نے بولا ہے واپس آپ نے ادھر ہی آنا ہے, تو آپ ادھر سے میری حاضری کینسل کرو, میں ان کی تفتیش کرتا ہوں, میں آپ کی بچی برآمد کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب تک مجھے بچی نہیں مل رہی ہے, آج 2 مہینے 3 دن ہو. اب کیا کہتی ہے پولیس؟ جب میں ادھر آیا ہوں تو 2 بندے اس کے اور آئے ہوئے تھے, ایک پٹھان تھا, اس کا رشتہ دار ہے, ایک اس کا داماد ہے. ٹھیک ہے جی, جن کا میں نے اچھا پھر آگے پھر میں نے ان کو بھی پکڑا ہے, ان کو پکڑ کے میں نے ان کو بھی چوکی پہ جمع کروایا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے بولا ہے کہ بس ابھی بات ہو رہی ہے, تفتیشی نے بولا ہے آپ لوگ جائیں, آپ سکون کریں, صبح تک آپ کی بچی آ جائے گی, تو آپ کو جو ہے بچی آپ کی مل جائے گی صبح. اس کے بعد باجی گھنٹے 1.5 بعد 2 گھنٹے بعد ہم دوبارہ جب گئے ہیں چوکی پہ, ہاں لڑکا گاڑی پہ بیٹھ چکا تھا, 200 کا کرایہ بھی ان لوگوں نے خود بھیجا ہے. ڈیٹ بتا سکتے ہو؟ ڈیٹ کیا تھی اندازاً؟ ہاں 30 تاریخ تھی. 30 کون سی؟ یہ 6 مہینے کی 30 تاریخ. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا. 2 سیٹوں کا کرایہ تفتیشی نے جیب سے بھیجا؟ جی تفتیشی. کیسے بھیجا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ تفتیشی نے وہ بھیجا؟ ہمارے سامنے بات ہو رہی تھی, اس نے بولا کہ مجھے آپ کرایہ بھیجیں. پٹھان نے بولا میرے پاس نہیں ہے, اس کے ابو نے بولا کہ میرے پاس نہیں ہے. اچھا تو باجی میں ہمارے پاس بھی نہیں تھے. تفتیشی نے بولا کہ میں کرایہ بھیج دیتا ہوں, تو آپ اس کو منگواؤ, کرایہ ہم لوگ بھیج دیتے ہیں. تو 2 سیٹوں کا کرایہ بھی اس کے پاس چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جب لڑکا گاڑی پہ بیٹھ گیا ہے, ہم لوگ دوبارہ گئے ہیں اس کے پاس, تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملا ہے, لڑکا بول رہا ہے جی میرے پاس کوئی بچی نہیں ہے. اچھا کتنی دیر کے بعد بیان بدلا؟ یہ کم سے کم کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد ایسے, کیونکہ ہم ٹائم پہ نوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے جب دوبارہ گئے ہاں, تو اس نے جب وہ گاڑی پہ بیٹھ گیا تھا, اس نے بولا ہے بھی میں آ رہا ہوں, آپ نے آگے بتائیے پھر. مجھے مارنا ہے, جو مرضی کرنا ہے, فیر مارنا ہے, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں, میں آ رہا ہوں, آپ نے جو کرنا ہے کر لو, میرے پاس کوئی بچی نہیں ہے, کوئی لڑکی نہیں ہے. عامر کہتا ہے؟ ہاں عامر کہہ رہا ہے. اچھا تو اتنے میں ٹائم ہو گیا, وہ وید جمال جو ہے وہ حوالات میں چلا گیا ہے, تھانہ فیکٹری ایریا میں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم لوگ اس کی ملاقات پہ گئے ہیں, تو اس نے ہمیں بولا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ نشئی ہے, نشہ کرتا ہے, آپ لوگ مہربانی کرو میرے اوپر اور اپنے اوپر بھی. یہ نشئی آدمی ہے, یہ لے کے آ رہا ہے لڑکے کو, صبح کہیں نہ کہیں چھوڑ دے گا, آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلہ بنے گا, میرے لیے بھی مسئلہ بنے گا. واحد جمال نے کہا؟ یہ وید جمال نے خود بولا ہے. اچھا کس میں کو؟ ہم لوگ کو بولا ہے. تھانے میں یا باہر؟ تھانے میں جیل میں کھڑا ہوا تھا, ملاقات جب اس کی ہے, اس کو ہم لوگ نے یہی بولا کہ آپ ہماری بچی دے دو, ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے. اچھا پھر باجی میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے بول رہا ہوں, جو بات حق سچ کی ہے میں وہ ظاہر ہے بولوں جی, گا. آپ کی تو بچی میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, کوئی اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا. ظاہر ہے جی. اس نے بولا ہے کہ آپ مہربانی کرو, آپ نے صبح اس کو ڈھونڈنا ہے. داتا صاحب, لاری اڈا, یادگار, مینار پاکستان, ان جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو. رات ہم لوگ نے اوکے سوکے گزاری ہے, صبح جو ہے میرا بڑا بھائی بھی اور میرے رشتہ دار اور بھی, میرا وہ سالہ بھی, یہ جو ہے رکشا بھر کے نکل گئے ہیں لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے. ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں, وہ لڑکا نہیں ملا ہے. جب ہم واپس یہ آ رہے تھے, میں نہیں گیا ہوں, میں جھوٹ بولوں, میں چوکے پہ گیا ہوا تھا, میں ادھر نہیں گیا ہوں, وہ لوگ خود گئے تھے ڈھونڈنے کے لیے. جب ڈھونڈ کے واپس آئے ہیں, تو کچھ بندے جو ہیں, جو اب میں جہاں سے آپ کو لے کے آیا ہوں, ادھر سے آ رہے تھے دربار والی سائڈ پہ, اور کچھ بندے جو ہیں یہ گلی سے آ رہے تھے. میرا ایک بھانجا تھا اور ایک میرا سالہ تھا, یہ 2 لوگ جو ہیں ادھر سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو آگے سے ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ہوٹل سے نکل کے جا رہا ہے, سر کے اوپر رومال باندھا ہوا ہے اور منہ جو ہے سارا ڈھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بالکل بریک نقاب لگایا ہوا ہے. اچھا. تو ان لوگوں نے غور کر کے دیکھا کہ ایک پٹھانوں کے ہوٹل سے یہ بندہ کون نکل کے جا رہا ہے. جب اس کو دیکھا ہے غور کر کے, اس نے پہچان لیا کہ یہ تو بچی کا ماموں ہے.
क्योंकि आमिर। वो- हाँ, आमिर ने पहचान लिया क्योंकि वो पहले जानता है मेरे ठीक साले है को। ठीक है। तो इतने में वो उसने भाग के मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा है, वो भागने लग गया है। तो जब वो भाग गया तो पीछे से मेरा साला भी भाग गया, उसने जाके मोटरसाइकिल के टेकी पकड़ लिया है। ठीक है। हाँ, मोटरसाइकिल में हाथ डाल दिया। ओके। तो उसने मोटरसाइकिल भगाई है, ये गिर गया है, इसके छोटे भी लग गए इधर। फिर भी इसने मोटरसाइकिल नहीं छोड़ा है, इसने मोटरसाइकिल को ऐसे घुमाया, खंभे में फिर मोटरसाइकिल पकड़ा लगी। गया, हाँ, क्या कहता है? पकड़ा गया है। क्या कहा? जब पकड़ा गया है उसको ले आए घर पे। जब घर पे लेके आए तो उससे बच्ची का पूछे, उसने बोला आप ऐसा करो, मेरी माँ से मेरी बात करवाओ, मैं आपकी बच्ची मंगवा के देता हूँ। मानसहरा में? नहीं, उनकी औरतें इधर ही थी उस वक्त तक। बच्ची ले आया था? बच्ची पता नहीं, अब वो उनको देख के आया था, जो अच्छा, भी था। चलो खैर, ठीक उसने है। बोला कि मेरी माँ से मेरी बात करवाओ, मैं बच्ची मंगवा के देता हूँ। ठीक हो गया। तो इतने में जब लेके आए हैं 3-4 दिन तो हो गए थे, ये मसला बना हुआ था। हाँ। मालूम वालों ने देखा, उन लोगों ने देखा कि ये लेके जा रहे हैं, हो सकता है इसको मार दें। फिर? या हम लोग देखते हैं क्या बनता है। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्या इकट्ठी हो गई? यानी कि अच्छा, लोग आवाम इकट्ठी हो गई, आवाम हुजूम लग इकट्ठी गया। हो गई है। तो उसके बाद उसके साथ पठान भी रहते हैं। जब उन लोगों ने देखा कि लड़के को पकड़ के आए, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग मार रहे हैं जान से। उन लोगों ने शोर मचा दिया कि आमिर को मार रहे हैं, आमिर को मार दिया है। इतने में मैंने उसको कमरे से बाहर निकाल लिया है। जब कमरे में बाहर निकाल के मैंने गली में लेके आया हूँ तो वहाँ पे भीड़ जमा हो गई है। इतने में फैक्ट्री मालिक का जो भाई है बड़ा, अतर साहब का, वो भी उस मसले में आ गया है। अच्छा। जब वो आया है तो उसने बोला है कि इसको छोड़ दो। वल्ला आलम बाजी, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मुझे पता नहीं है, किसी बंदे ने उसको धक्का मार दिया है भीड़ में। जब उसने बोला लड़के को ठीक छोड़ है। दो, किसी ने धक्का मार दिया। हाँ। कि जब हमारी बच्ची का मसला बना है, आप लोगों ने साथ नहीं दिया है, आप लोगों ने कार्रवाई नहीं आगे? करने दी। तो अब आप लोग बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दो। जब धक्का मारा है, इस बात पे उन लोग को गुस्सा लग गया है। अच्छा। अतर साहब भी आ गया है, उसके और भाई भी आ गए हैं, उसके मुलाजिम भी सारे आ गए हैं। उन लोगों ने उधर आके पूरे मोहल्ले के सामने हमें गंदी गंदी गालियां निकाली हैं। हमें इतना तक अतर साहब ने बोला है कि मैं आपकी औरतें उठा लूंगा, मैं ਤੁਹਾਡੀ बुढ़ियां चुक लांगा, ਤੁਹਾਡੇ मैं पैर मार दांगा, ਤੁਸੀਂ कूड़ी लैके भी खाओ। ਤੁਸੀਂ बड़े गंदे गंदे अल्फाज ने कहने के आप लोगों में से किसी के पास मोबाइल नहीं था? 15 की कॉल क्यों नहीं की? जी बाजी, हमारे पास मोबाइल था, 15 पे कॉल भी हम लोगों ने की हुई थी। फिर पुलिस आई? जी पुलिस आई है। जब पुलिस आई है तो उसने बोला है पुलिस वाले को कि आप इनको भी साथ उठाओ, ये बच्चे को जान से मार रहे थे। अच्छा जी। अत्तर साहब ने बोला है। और पूरे मोहल्ले के सामने उसने बोला है, अब कोई बंदा गवाही दे ना दे ये हमें पता नहीं है, क्योंकि सब लोग डरते हैं उनसे। अच्छा। तो पूरे मोहल्ले के सामने उसने बोला है, ओए आमरी जी तो वो कुड़ी है भी सही, तो हुण तू नहीं मननी। अब गाली नहीं देनी आपने? जो उसने जो अल्फाज बोले ठीक हैं, है जी ठीक है इस अल्फाज में उसने बोला है। ठीक है। तो हमें भी साथ पकड़वा के ले गया कि मैं आपके ऊपर 107 करवाता हूँ। अच्छा। मुद्दइयों को मैं भी गया हूँ, मेरा बड़ा भाई भी गया है, मेरी बीवी फिर भी क्या गई। बना? हो गई 107? नहीं हुई। जब ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर आगे बच्ची का बताओ। बच्ची का बाजी में वही बोल रहा हूँ ना, जब तफ्तीशी के पास गए हैं, हमें तफ्तीशी ने बाहर निकाला है और उनको साथ बिठाया है, गेट भी बंद कर दिया। हमें नहीं पता है कि उन लोग की क्या बात हुई है क्या ठीक नहीं है हुई है। ठीक है। कमरे का दरवाजा बंद किया? जी दरवाजा बंद कर दिया है। उसके बाद इतनी देर में वो लोग निकल के आ गए हैं। जब वो निकल के चले गए हैं तो हमें तफ्तीशी ने बोला है कि आप लोग ऐसा करें, आप घर जाएं, हम इनकी तफ्तीश करते हैं, तफ्तीश करके इंशाल्लाह। आमिर कहाँ था? आमिर पुलिस की हिरासत में है? आमिर भी हिरासत में चला गया है, वो तीनों मुलजिम और भी चले गए हैं। हम लोगों ने खुद पकड़ के दिया चारों को। और आप लोगों ने देखा उसको हवालात में बंद किया गया कि छोड़ दिया? नहीं, वो कमरे में बिठा दिया गया है। इससे पहले मैंने ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा। मुल्जिमान होते हैं हवालात में और मुद्दई जो होते हैं उनकी बात सुनती है पुलिस और उनको इंसाफ दिलवाती है, लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और नजर आता है। अच्छा जी, ये पहले 3 मुलजिम 30 तारीख को पकड़ के दिए थे, वो हवालात में बंद कर दिए थे। ये जो आमिर 31 तारीख वाले दिन पकड़ के दिए, उसको उन लोगों ने उधर चौकी पे बिठा दिया है। ठीक है जी। हवालात में बंद नहीं किया सही है। उसके बाद हमें बोला है कि आप लोग जाओ, मैं उनको भी निकाल के आता हूँ, इसकी भी तफ्तीश करता हूँ, मैं आपकी ठीक है। बच्ची बरामद करवाता हूँ। ठीक है। हम लोग वापस घर आ गए हैं। एक बच्ची घर से लापता हुई, जी उसके लापता होने की दरखास्त 3 मरतबा क्यों लिखी गई? बाजी, पहली मरतबा हम लोग जब गए थे, हम लोग ने यानी कि जो दरखास्त लिखते हैं ना सादी से, जी वो लिखवाई थी। हाँ। वो अल्ताफ साहब ने अपने पास रख दिए या काम ही नहीं किया? जी उस पर काम ही नहीं किया ना, जाहिर काम किया होता तो नहीं काम किया। दूसरी कितने दिनों के बाद लिखी? दूसरी जो है वो अगले दिन सुबह को हम लोग ने दोबारा दी थी। और तीसरी? जी तीसरी जो है जब सारे मुलजिम पकड़े गए हैं, हाँ। तो
تو اس کے بعد جو کمپیوٹر پہ FIR ہوتی ہے، جو ہمارا ہاں، پرچہ ہوتا ہے، جی جی جی، پہلے تو ہم لوگوں نے بالکل۔ درخواست لکھوائی تھی نا دوسری، اور تیسرا جو ہے ہمارا جو پرچہ ہوا ہے FIR ہوئی ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے لکھوائی ہے۔ ٹھیک ہے، جی، مدعی کون ہے؟ مدعی میں ہوں۔ مرضی اس کی ہے، مدعی آپ ہیں، بچی جی۔ آپ کی غائب ہے، مرضی پولیس والے کی ہے، وہ جی، کیا لکھے گا؟ جی، ویری جی۔ گڈ، شیخو پورہ پولیس۔ جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ FIR کروا کے آ گئے ہیں، اس نے بولا کہ آپ جاؤ۔ جب دوبارہ ہم لوگ گئے ہیں تو اس نے ایک ہی بات بولی ہے کہ یہ پٹھان جو ہیں 100 میں سے 85% مجھے بے گناہ نظر آ رہے ہیں، ان کے پاس بچی نہیں ہے۔ 15% میں آپ کی بات پہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ گناہ گار ہیں، اچھا، تو 85% یہ مجھے بے گناہ نظر آتے ہیں۔ تفتیشی کہتا ہے؟ ہاں، تفتیشی کہتا ہے۔ اچھا، تو ایسے وہ کرتا رہا ہے، کیونکہ اور اب اسی طرح کرتے کرتے 2 ماہ گزر گئے؟ نہیں، اسی طرح کرتے کرتے کیا باجی، اس کے بعد جو ہے وہ محرموں کے دن تھے، 4-5 محرم تھے جب یہ ٹھیک سب ہے۔ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس نے بولا کہ 10 محرم تک میں ان کی تفتیش نہیں کر سکتا ہوں، اچھا، کیونکہ محرم میں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ محرموں میں تفتیش کی اجازت بند ہے؟ ہاں، یہ بند۔ تفتیشی کہتا ہے؟ یہ تفتیشی الطاف۔ کہتا ہے، جی جی ویری گڈ، ایک نیا اصول۔ جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اس نے بولا 11 محرم کو جو ہوگا 11 محرم کو ہوگا۔ اچھا، پھر 11 محرم بھی آ گئی ہے، اس نے ریمانڈ بھی لے لیا ہے۔ جب پہلا 3 دن کا ریمانڈ لے کے آیا ہے تو اس نے 2 دنوں میں کوئی تفتیش نہیں کی ہے۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کوئی تفتیش نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ تیسرے دن سیدھا DPO صاحب کے پاس چلے گئے ہیں۔ ادھر جا کے ہم لوگوں نے درخواست دی ہے، یہ سارا حوالہ دیا ہے تفتیشی کا، ایسے ایسے ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ اگلے دن 1 بجے آپ اور تفتیشی اور SHO ادھر حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اگلے دن چلے گئے ہیں۔ ہاں، جب ہم لوگ گئے ہیں تفتیشی ادھر نہیں پہنچے ہے، ادھر بولا ہے کہ وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمیں ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ ہفتے والے دن دوبارہ آ جانا، اچھا، ہم لوگ ان کو بھی بلائیں گے۔ تو ہم واپس آ گئے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں تو یہ دوسرا ریمانڈ لے کے آ گیا تھا، 2 دن کا ریمانڈ اور لے آیا تھا۔ میں واپس چوکی پہ آیا ہوں تو میں نے اس کو بولا ہے کہ آپ آ جاؤ، چلیے DPO صاحب کے پاس، کیونکہ ادھر حاضری جو ہے۔ تو اس نے مجھے بولا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کرو، آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ کے باپ کی جگہ ہوں، آپ کا باپ میری سفید داڑھی ہے۔ کنہوں نے کہا؟ تفتیشی نے بولا ہے، الطاف نے؟ نہیں، بختیار بھٹی صاحب۔ بختیار بھٹی نے۔ الطاف نے تو پہلے دن آ کے کام خراب کیا تھا، اس کے اچھا، بعد پھر اس کے بعد آگے؟ ہاں۔ جب یہ بات کی ہے تو اس نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے قرآن پاک کی قسم ہے، آپ میرے بیٹے، میں آپ کا باپ، آپ میری ادھر حاضری نہیں لگواؤ، میری سفید داڑھی ہے، آپ ادھر سے مجھے جھنکے نہیں دو، کیونکہ واپس آپ نے ادھر ہی آنا ہے، تو آپ ادھر سے میری حاضری کینسل کرواؤ، میں ان کی تفتیش کرتا ہوں، میں آپ کی بچی برآمد کروا کے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بولا کہ آپ قسم اٹھا رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، اور آپ یہ بھی بول رہے ہیں کہ میں آپ کے باپ کی عمر کا ہوں، تو مجھے میری بچی سے غرض ہے، مجھے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی میں آپ آگے کو۔ ہاں، پھر آپ نے بات مان لی ان کی؟ میں نے ان کی بات مان لی جب اس نے قسم اٹھائی اور کلمے پڑھی ہیں۔ تو اس کے بعد فون آیا ہے DPO صاحب کے آفس سے، تو میں نے ان کو بولا ہے کہ ابھی جو ہے میری کارروائی تھوڑی ہو رہی ہے، اگر یہ نہ ہوئے کارروائی تو میں جو ہے دوبارہ صاحب کے جناب کے پیش ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی ہے، اس نے دوبارہ بھی کوئی تفتیش نہیں کی ہے، قسم اٹھا کے بھی اس نے مجھے بولا ہے کوئی تفتیش نہیں کی ہے۔ اب تک مجھے بچی نہیں مل رہی ہے، آج 2 مہینے 3 دن ہو اب گئے کیا ہیں۔ کہتی ہے پولیس؟ آج بھی ہم لوگ گئے ہیں تو اس نے یہی بولا ہے کہ میں اس وقت تک 0 میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ تفتیشی نے کہا ہے؟ جی، تفتیشی نے بولا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے۔ پٹھان اس گھر میں موجود ہیں کہ چلے گئے سارے؟ نہیں، وہ صاحب کے ساتھ عورتیں بھاگ گئی ہیں، ملزم جو ہے وہ حوالات میں جیل میں ہے۔ اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری بچی برآمد کروائی جائے؟ جی باجی، میرا یہی مطالبہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، کیونکہ میرے بچے بھوکے ہیں، کہ میں جس رشتہ دار کو فون کرتا ہوں مجھے کوئی ادھار تک نہیں دیتا ہے، کیونکہ ادھار لے لے کے میں تھک چکا ہوں۔ 2 مہینے سے اوپر ہو گیا، میں خود کمانے والا اکیلا بندہ ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ 2 مہینے سے میں نے مکان کا کرایہ نہیں دیا ہے، 2 مہینے سے میں نے مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا ہے، اور اس کے وقت میرے پاس یہ گھر میرا موجود پڑا ہوا ہے، آپ چیک کریں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں داتا صاحب جاتا ہوں، وہاں سے میں لنگر لے کے آتا ہوں، کم سے کم 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں۔ میں وہاں سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں وہاں سے لنگر لے کے آتا ہوں باجی، اور میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ یہ میرے بچے ایسے نہیں رو رہے ہیں بھوک سے، یہ میری بچی سوئی ہوئی ہے، سارا دن میں اس کو پانی میں چینی ڈال کے اس کو پلاتے ہیں، دودھ کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ میں نے تو یہ حالات بھی ایک دم سے خراب ہو گئے باجی، ظاہری بات ہے، ایک دم سے حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ کام پہ جاتے تھے، ابھی بچی کا صدمہ ہے، وہ بھی کام پہ نہیں جا رہی ہے۔ اچھا، والدہ کو ذرا مائک جی۔ دے دیں، مائک والدہ کو دے دیں۔